اس کے اندر ہم نے بہت ساری 4 اقسام اس کی دیکھی تھی، ذات کے اندر، عبادات کے اندر، ٹھیک ہے، اور صفات کے اندر اور حکم کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج تھوڑا سا ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے اور ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی، ہم ہر نماز کے اندر ایک آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، نعبد پر ہم نے بات کر لی تھی، عبادت، اور دوسرے نمبر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے امت مسلمہ میں جو عبادت کی جس چیز کو ہم عبادت صرف سمجھتے ہیں، یعنی نماز ہم عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا عبادت سمجھتے ہیں نا، تو عبادت یعنی نماز پڑھنا، کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کسی اور کی نماز پڑھتا ہو۔ گو عبادت کی جو باقی چیزیں میں نے اشارہ وہاں کر دیا تھا، ہم پڑھ چکے، عبادت کی باقی چیزیں، نظر و نیاز کے اندر ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، مال خرچ کرنا، ذبح کرنا، اس کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، ایاک نستعین، یعنی مدد طلب کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی افراد و تفرید پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے، مدد طلب کرنا۔ ہمیں جو ہے نا، یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ان دونوں میں لفظ ہی ہے، جیسے توحید کے معنی کے اندر ہم نے پڑھا تھا لفظ ہی تھا، اللہ ہی کو ایک ماننا۔ ایسے اسی طرح یہ گرامر کا اصول ہے، اگر گرامر آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ مفعول ہوتا ہے، مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہو، یعنی پہلے فاعل آتا ہے، پہلے فعل آتا ہے کام، پھر فاعل آتا ہے کام کو کرنے والا، پھر مفعول آتا ہے۔ تو عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مفعول کو تیسرے نمبر والی چیز کو اٹھا کر پہلے نمبر پر لے آئیں تو بعد والی چیز میں حصر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ اب اس کے ساتھ خاص ہے، یہ دونوں آپس میں خاص ہیں، یہ اس کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں جب اس کو پہلے لے آئے تیسری چیز کو، تو اس میں حصر پیدا ہو گئی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لفظ ہی اس لیے آ گیا، ورنہ ترجمے میں آپ کو کہیں اگر گرامر کو چھوڑ کر کے اگر آپ جو ہے نا صرف لغوی ترجمے کو دیکھیں، لغوی معنی کو، تو وہاں ہی نہیں بنتا، گرامر کو دیکھیں گے پھر ہی آتا ہے۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہی کا کیا مطلب ہے؟ ہی کا مطلب ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اب شبہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے اور کون سی چیز ہے جو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے نا اس کو خراب کرنے کے لیے آتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مدد تو ہم صرف اللہ سے طلب کریں گے اور کسی سے مدد طلب نہیں کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے سے اوپر مدد صرف اللہ سے، اور ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرہ کار کے اندر انسانوں سے، اپنے احباب سے، متعلقین سے انسان مدد مانگ سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر شبہ اور سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے ہی طلب کرنا ہے، کسی اور سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک بن جائے گا، توحید کی مخالفت کے اندر یہ شرک بن جائے گا۔ تو پھر یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں میرے لیے پانی کا گلاس لے آؤ، والدہ سے مدد طلب کرنا، مدد ہی مانگ رہے ہیں نا۔ اپنے دوست کو کہتے ہیں، اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، مرید کو کہتے ہیں میرے لیے پانی لے آئیں، تو یہ مدد آپ طلب کر رہے ہیں، میرا فلاں کام آپ کر دیں، تو مدد مانگ رہے ہیں آپ اس سے، تو یہ مدد کیوں شرک نہیں ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہی والا قصہ آپ نے اس کے اندر کھولا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مدد صرف اللہ سے ہی آپ جب مانگنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر اپنے دوست سے، والدہ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، شاگردوں سے مدد مانگنا، پھر یہ بھی تو شرک ہونا چاہیے نا۔ تو اس نقطے کو آپ سمجھ لیں، جب بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کریں کہ صرف مدد اللہ سے مانگیں گے، ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو آپ کو یہی مثالیں دی جائیں گی، اچھا پھر تو اپنے والدین سے مدد مانگتے ہو، بچوں سے مدد مانگتے ہو، دوستوں سے، فلاں فلاں سے، تو یہ کیوں پھر شرک نہیں ہے؟ تو پھر عقلی جواب آپ اس کا کوئی نہیں دے سکتے وہاں پر، آپ اگلے بندے کو سمجھا نہیں سکتے پھر مجلس کے اندر کہ یار یہ کیسے شرک ہے اور یہ کیوں شرک نہیں ہے اور یہ کیا ہے۔ ایک بات، اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک اور مسئلہ سمجھ گئے، قرآن سے ثابت کرتا ہوں، پھر آپ کو یہ مسئلہ خود ہی آپ کا حل ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، سورۃ الشعراء میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ الانبیاء ہے، اس میں بھی تذکرہ ہے۔ جناب ابراہیم ہے علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، بہت عام معاملہ ہے، سمجھ لیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ یہ جو دھوکہ یہاں پر دیا جا رہا ہے نا، یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کو کہا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تمہاری یہ بات سنتے ہیں بت جب تم ان کو پکارتے ہو، بلاتے ہو تو نہیں سنتے۔ اسی طرح کہا او ينفعونكم او يضرون،
یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کو سمجھایا تو نہیں پہنچا سکتے۔ ایک آیت تو وہ، ایک اور مقام پر سورۃ الانبیاء میں ہے، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا کہ تم لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مدعا یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل یہی تھی نا کہ یہ جو بت ہیں تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم بھی آج یہ دلیل دیتے ہیں نا، یہ جو پڑے ہوئے ہیں، یہ جو گڑے ہوئے ہیں، یہ جو گھسے ہوئے ہیں، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کسی مٹی کے اندر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نا وہ خود مدد نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلیل دی۔ اب میں یہاں پر اس دلیل کی تھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں انہی کی طرح، جیسے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے نا، میں آپ کو ڈنڈی بتاتا ہوں ڈنڈی مارتے کیسے ہیں بات کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ میں یہ بات اٹھاتا ہوں کہ بھائی بت نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ سنا ہے اس سے پہلے کبھی؟ دونوں باتیں یاد رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ بت آ گیا، نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نفع اور نقصان بت نہیں دے سکتا، میں کہتا ہوں دے سکتا ہے، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگلی بات آپ پھر خود سمجھ جائیں گے، وہاں پر اس مسئلے کو سمجھ گئے۔ بت نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ نقصان کیسے دے سکتا ہے جی؟ بت کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ پتھر سے بنا ہوتا ہے۔ آپ وہ پتھر اٹھائیں، ماریں کسی بندے کو، اس کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ ہوگا اس کو نقصان محمود بھائی؟ اس کو نقصان ہوگا نا۔ تو بت اس پتھر کو اٹھا کر کے آپ کسی کو ماریں تو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بت پتھر نقصان، بت نقصان دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر نفع کی بات ہے، ہم دلیل تھی کہ نہ آپ کو نفع دے رہے نقصان، تو نقصان تو دے رہا ہے، پتھر کی طرح اٹھا کر کے کسی کو مارے نقصان دے رہا ہے، تو نفع کیسے دے رہا ہے؟ یہ انڈیا کے اندر ہمارے سامنے نا، ہم تو پرانے دور کی مثال دیں گے نا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو آپ کہیں گے پرانی باتیں کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتی نا، ہمارے دماغوں میں بات نہیں آتی۔ یہ پڑوس کے اندر آپ دیکھیں نا، دکانوں کے اوپر بت رکھے ہوتے ہیں، دکاندار بت بیچتا ہے، دکاندار کو نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بت دینے کے بدلے اس کو پیسہ اور نفع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو بت کو بیچیں تو نفع ہو رہا ہے، اور بت اٹھا کے کسی کو مارے تو نقصان تو ہو رہا ہے۔ تو وہ دلیل جو دی گئی وہاں پر کہ بھائی مالا ینفعکم شیء ولا یضرکم، کہ بت نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ تمہیں نقصان دیتا ہے، تو اگر اس کے اندر یہ ڈگوسلا چھوڑا جائے تو یہ اس دلیل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن عقل مند آدمی جو ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی یہ جس نفع کی بات آپ کر رہے ہیں، یہاں سے یہ اصول سمجھ لیں پھر یہ سمجھ جائیں گے، جس نفع کی اور جس نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس نفع اور اس نقصان کی بات نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس نفع اور نقصان کی بات کر رہے ہیں؟ جو نفع اور جو نقصان اللہ کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے، ابراہیم تو اس نفع کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس وقت کے مشرکوں نے آگے سے یہ دلیل نہیں دی کہ بھائی ہم بت بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، نفع بھی دے رہا ہے، اٹھا کر مارے تو نقصان بھی دیتا ہے، کیونکہ اس مشرک کو پتا تھا اس وقت کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام اس نفع اور نقصان کی بات نہیں کر رہا، ابراہیم اس نفع نقصان کی بات کر رہا ہے جو نفع نقصان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ نفع اور نقصان یہ بت نہیں پہنچا سکتے۔ یہ والی بات سمجھ گئے میری؟ یعنی اگر کوئی اس بت کے معاملے میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ بت نفع اور نقصان پیش کر رہا ہے، آپ کا قرآن ویسے ہی کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو اس وقت کے مشرک کے دماغ میں بھی یہ بات تھی، اس نے پیش اس لیے نہیں کی، اس کو پتا تھا کہ یہ تو بات کی نہیں جا رہی، وہ بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو بندہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی بچوں سے پانی مانگنا، ماں اور والد سے پانی مانگنا اور فلاں فلاں دوستوں سے مدد طلب کرنا، یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کی اس آیت میں اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جی وہی جواب جو وہ مدد یہاں پر مراد ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دلیل بھی دیتا ہوں کون سی مدد مراد ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ہم میں سے، آپ میں سے، پوری امت مسلمہ میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ مدد جو آپ ہمارے سامنے دلیل پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ مدد پھر شرک نہیں ہے اور وہ مدد شرک ہے تو فلاں ہے فلاں ہے، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعا کرتا ہو کہ یا اللہ آپ آ جائیں مجھے پانی کا گلاس پلا دیں، یا اللہ آپ آ جائیں میرے ساتھ چلے جائیں، میرا کچہری میں فلاں کام ہے وہ کر دیں۔
کہ اللہ آپ آ جائیں، ہم نے مسجد میں یہ صفائی کرنی ہے، یا ہم نے مسجد میں جو ہے نا یہ صفیں بچھانی ہے، میرے ساتھ آ کے صف بچھا دیں۔ یہی شبہ چھوڑا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ فلاں کو کہہ رہے ہیں آؤ جی میرے ساتھ صف بچھاؤ، آؤ میرے ساتھ کچہری چلے جاؤ، آؤ میرے لیے پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، فلاں کام کر دو، تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ان کاموں کے لیے مدد کے لیے بلاتا ہو کہ اللہ آپ آ جائیں میرا یہ کام کر دیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہوتے تو پھر تو اس کو شرک کہہ سکتے تھے، پھر تو آپ کی دلیل ٹھیک تھی کہ یار یہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اللہ کو ان کاموں کے لیے مدد کے لیے پکارتا ہو۔ جن کاموں میں ہم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں انہی کاموں میں جو ہے نا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہوتا ہے۔ جن کاموں میں ہم صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جیسے وہاں پر ان مشرکوں نے اس بات کو دلیل اس لیے بنایا کہ انہیں پتا تھا کہ یار ابراہیم اس نفع اور نقصان کی بات کر رہا ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایاک نستعین بتا رہے ہیں صرف اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو صرف کس کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اس مدد کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ایک چیز ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، میں اپنی بات کر لوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا پھر اس کو بھی حل کر لیں گے۔ ایک بات یہاں پر اور بھی یاد رکھیں، قرآن سے ایک اور دلیل بھی پیش کی جاتی ہے اس معاملے کے لیے۔ ہم نے کیا دعویٰ اٹھایا کہ مدد صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہم مانگ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صاف اور واضح آیت ہے، ایاک نستعین صرف اللہ سے مدد مانگو۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر بتائیں، ہم نے کہا تھا مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ صبر کیا رب ہے؟ یہ نماز کیا رب ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو قرآن خود دعوت دے رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن کیوں دعوت دیتا نماز اور جو ہے نا وہ صبر سے مدد مانگو؟ یہ بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے معاشرے میں، آپ سنتے رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی صرف شبہ پیدا کیا جاتا ہے، شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آسان ترین بات تو یہ کہ لفظ با لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور بھی بہت سارے معنی ہیں، یہاں پر سمجھ لیں کے ساتھ، صبر کے ساتھ مدد مانگے اور نماز کے ساتھ مدد مانگے۔ یہ دلیل تب صحیح پیش کی جا سکتی تھی اور یہ دلیل بالکل زبردست ہوتی جب ہم لوگ کرتے نا یا نماز مدد یا صبر مدد، پھر تو یہ دلیل بالکل ٹھیک تھی کہ ہم نماز سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے کہا مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر ہم نماز سے مدد مانگے کہ یا نماز تو میری مدد کر، میں نے تجھے بہت اچھا پڑھا اب تو میری مدد کر، یا میں نے صبر کیا کسی معاملے اب صبر تو میری مدد کر، تو پھر یہ دلیل بالکل ٹھیک تھی کہ ہم صبر سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم نماز سے مدد مانگ رہے ہیں، پھر دلیل بالکل ٹھیک تھی۔ یہ صبر اور نماز سے ہم لوگ اہل ایمان کیسے مدد مانگتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ نماز تیرے لیے پڑھی ہے، میری مدد تو فرما۔ کوئی ایک فرد بھی ایسا مسلمہ میں نہیں ہے جو نماز سے ڈائریکٹ مدد مانگتا ہو۔ کوئی ہے کہ نماز پڑھے کہ نماز اب تو میری مدد کر؟ نہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہم جو ہے نا صبر کرتے ہیں کسی معاملے کے اوپر، پھر کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے صبر کیا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ صبر کو جا کر کے یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے صبر اب تو میری مدد کر۔ تو تب یہ بات درست ہوتی جب ان چیزوں سے ڈائریکٹ جو ہے نا مدد مانگی جاتی۔ جب ان سے ڈائریکٹ مدد نہیں مانگی جاتی تو یہ چیز کوئی بھی جو ہے نا یہ پھر ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ یہاں پر ایک دلیل اور بھی سمجھ لیجیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں کوئی بھی جانور کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو زمین پر موجود ہو مگر اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے بھی رزاق، رزق دینا، اور رزق دیتا کون ہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا علی اللہ، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ رزق ہم سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ بات سمجھیں، آپ اور میں تو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کون رزق لے کر کے آ رہا ہے؟
بڑا بھائی لے کر کے آ رہا ہے، والد صاحب لے کر کے آ رہے ہیں، والدہ لے کر کے آ رہی ہے، چاچو لے کے، ماموں لے کے آ رہا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری کا مالک ہے، پیسوں کا انتظام آپ کے لیے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو نوکری آپ کر رہے ہیں، کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے، پھر آپ کو کہنا چاہیے نا میری کمپنی کا مالک میرا رزاق ہے، میرا جو والد ہے، میرا بڑا بھائی ہے، وہ میرا رازق ہے، میرا دوست وہ لے کر کے آ رہا ہے گھر میں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے فیکٹری کے مالک کو، میری نوکری کو، میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے بڑے بھائی کو، اس کو وسیلہ بنا دیا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صبر کو اور نماز کو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ بنا دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا گھر میں والد، سب کے گھروں کے اندر والد والدین بہن بھائی وغیرہ رزق لے کر کے آتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ یار میرا بھائی میرا رازق بن گیا ہے، میرا باپ میرا رازق بن گیا ہے. تو کیا بات ہے کہ یہاں پر صبر اور نماز کی بات آتی ہے تو وہاں جو ہے نا آپ جو ہے نا غیر اللہ کے جو ہے نا اس کے ساتھ مدد کو جوڑ دیتے ہیں. یہاں آپ نہیں کہتے، یہاں تو واضح طور پر کہہ سکتے ہیں. ادھر تو ہم نماز سے اور صبر سے ڈائریکٹ مدد نہیں مانگتے، یہاں تو ڈائریکٹ نظر میں آ رہا ہے کہ یہ بھائی والد لے کر کے آ رہا ہے، والدہ لے کر کے آ رہی ہے، بھائی لے کر کے آ رہا ہے. تو یہاں تو کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بھائی اس کو اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے نا، تاکہ ان چیزوں سے ہٹ جائے. اچھا میں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں. سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے ایک پروفیسر کو دیکھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے نوجوان ہی ہے، نام کے ساتھ کوئی صاحبزادہ بھی لگتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر دلیل دے رہے تھے، جناب والا والا بڑی زبردست قسم کی دلیل. آپ دیکھیں دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے نا. جیسے ہم نے نماز یہ قرآن کی آیت پڑھی نا استعینوا، اس میں دھوکہ دیا گیا ہے. کوئی بھی نماز سے اور جو ہے نا صبر سے مدد نہیں مانگتا، لیکن دھوکہ دیا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک دلیل پیش کی حدیث سے، بہت زبردست دلیل ہے. دلیل کیا تھی؟ حدیث سے دلیل پیش کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے مدد مانگنا جو ہے نا یہ انبیاء سے یا رسول اللہ سے مدد مانگنا یہ ناجائز ہے اور یہ شرک ہے. دلیل لیا ہے اس کے اوپر. دلیل کیا لائی جی؟ کہا کہ ایک وفد آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار سے پوچھا اور سرکار کی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ہم نستعین و مدد مانگتے ہیں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صاف الفاظ ہیں، برسول اللہ، رسول اللہ کے ذات کے ساتھ ہم یہاں پر آپ سے مدد مانگ رہے ہیں. اگر الفاظ کو دیکھا جائے لغوی اعتبار سے دیکھا جائے بالکل دلیل اس کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کتاب کے اندر واقعہ پڑھ لیں اور کتاب کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کتنا بڑا دھوکہ یہاں پر دے رہے ہیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک چند لوگ آتے ہیں افسروں کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فاقہ ہیں یا جو بھی ہے، ہمیں جو ہے نا آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مسجد میں نماز کے بعد یا اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرنے کی اجازت دے دیجئے. ہم ان سے جو ہے نا یہ اپیل جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد اور تعاون کیا جائے. واقعہ سمجھ لیں تو پھر آپ حل خود ہی کر لیں گے، میرے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ نماز کے بعد یا سرکار مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، صحابہ کے سامنے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ اپنی اپیل جو بھی ہے کر دو ان کے سامنے. انہوں نے اپیل کر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسول اللہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یعنی کہ ان کے نام پر آپ سے جو ہے نا مانگ رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کر دیجئے. اب دلیل کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اس کو اٹھا کر کہاں پر فٹ کر دیا گیا ہے. میری مسجد میں ایک بندہ آتا ہے، اس دلیل کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری مسجد میں ایک بندہ آتا ہے، آتے رہتے ہیں نا یہ چندہ مانگنے والے، آ کر کے کہتے ہیں کہ امام صاحب میں نماز کے بعد اپنے مدرسے کے لیے یا کوئی حاجت مند ہوتا ہے، میری ضرورت ہے، میں بیمار ہوں، فلاں فلاں، آپ مجھے نماز کے بعد چندے کی اجازت دے دیں. تو اس کے بعد وہ چندے کا اعلان کر دے تو آپ لوگوں کو پھر نعرہ لگانا چاہیے نا کہ بھائی ہمارا امام صاحب مشکل کشا ہو گیا ہے، اب یہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، اب اس سے مانگنا جائز ہے. کیوں؟ میں نے مدد کی ہے؟ میں نے تو مدد نہیں کی، میں نے اجازت دی ہے ان کو کہ میری مسجد میں اعلان کر دو. ہاں تب جب وہ آ کر کے میرے سامنے ہاتھ دعا کرتا، مجھے کہتا کہ تم مدد کر سکتے ہو، میری مدد کرو، اور پھر میں آسمان سے چھپر پھاڑتا اس کے اوپر برسنے لگ جاتا، تو پھر تو ٹھیک تھا نا. ورنہ ادھر رسول اللہ کو آپ اس بات سے جو ہے نا وہ مشکل کشا نکال رہے ہیں اور مدد کرنے والا ثابت کر رہے ہیں، تو پھر بھائی پھر میں بھی مدد کر سکتا ہوں نا. پھر مجھے بھی آپ مشکل کشا تصور کریں. میں اپنی مسجد میں لوگوں کو اعلان کرنے کی کتنی بار اجازت دیتا ہوں، پھر تو میں بھی مشکل کشا ہوں، پھر تو آپ لوگ بھی مشکل کشا ہیں سارے. تو بھائی اس قسم کی جو ہے نا تعویلات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا یاد رکھیں. یہ واقعہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، اور اس کو آپ ایسی جگہ پر لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ اپنے عقیدے کی تائید کے لیے، نام نہاد عقیدے کی.
یہ تو ایک عام بندہ بھی اس کو اللہ نے تھوڑی عقل سوجھ بوجھ دی ہو نا، وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ تو کچھ یوں ہے. ہاں تب تو یہ بات بالکل درست ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ڈائریکٹ ان سے مانگا جاتا اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے لیے نازل فرما دیتے تو پھر تو ٹھیک تھا. آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ مشکل کشاں ہے، وہ مدد کر رہے ہیں. تو جب وہ آپ کو مدد، یہ کون سی مدد ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی جیبوں سے نکال رہے ہیں، وہ گھروں سے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی مشکل کشائی، یہ مشکل کشائی تو عبداللہ بھائی بھی کر سکتے ہیں. یہ مشکل کشائی تو آج کل ہر عالم کر سکتا ہے، ہر پیر صاحب کر سکتے ہیں ایسی مشکل کشائی. وہ کہ اپنی نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کی تو ایسی کر سکتے ہیں نا. تو بہرحال اس قسم کی ساری باتیں ہیں جو ان چیزوں کے اندر ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں. اگر ہمیں کوئی صحابہ کی تاریخ میں اور سرکار اور صحابہ کی جو ہے نا وہ واقعات کے اندر حدیث میں اس قسم کی قرآن سے جو ایسی مل نہیں سکتی، تو کوئی ایسا واقعہ مل جاتا کہ لوگ آتے یا صحابہ آتے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھے دے دیں. یا تابعین تشریف لاتے صحابہ کی مجلس میں کہ ہمارا یہ کام ہے، ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ ہماری مدد کر دیں. کوئی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ صحابہ رسول اللہ سے مانگتے ہوں دعا مدد، یا تابعین آ کر کے صحابہ کرام کے در پر بیٹھتے ہو مانگتے ہو، یا اپنے علاقوں سے مانگتے ہو کہ فلاں صحابی میری مدد فرما دیں آپ مشکل کشاں ہیں، یا صحابہ رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ مشکل کشاں آپ ہماری مدد فرما دیں. تو ایسا کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ملتا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے اور صرف اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، منگوانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، اور توحید کی ساری اقسام کے اندر یاد رکھیں ایاک نعبد ہم نے پڑھ لیا، ایاک نستعین آج ہم نے پڑھ لیا کہ نستعین مدد مانگنا. اس کے اندر جو ہے نا ہمارے ہاں جتنے بھی شبہات چھوڑے جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور آسان سا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے سارے کا دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر کسی کا سوال ہو تو کر سکتا ہے. خلاصہ یہ